قابل احترام میرے دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، رب العالمین سے دعا اللہ العالمین ہمیں تو حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور سامعین کو بغور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ میرے بھائیوں، وقت جو ہے آج کا جو میرا ٹاپک جو موضوع ہے، وقت کی اہمیت، حفاظت وقت اور ہمارا معاشرہ۔ یہ وقت اللہ رب العالمین کو ایک ایسی عام نعمت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے انسانی معاشرہ میں ہر کسی کو عطا کیا ہے، یکساں کے طور پر برابر عطا کیا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ کبیر ہو، چاہے صغیر ہو، چاہے چھوٹا، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی مرد یا عورت ہو، ہر کسی کو اللہ رب العالمین نے یہ وقت عطا کیا ہے، برابر سب کو عطا کیا ہے۔ اور اس وقت کی مثال جو ہے اس تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کے سلسلے دی جاتی ہے، تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کے سلسلے دی جاتی ہے کہ اگر اس برف کے سلسلے سے جتنا ہی جلد فائدہ اٹھا لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ وہ برف کی سل جو ہے نا پگھلتی چلی جاتی ہے اس دھوپ میں رکھی۔ تو اسی طرح یہ وقت ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جتنا جلد ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں اتنا ہی بہتر، اتنا ہی فائدہ ہمارے لیے، ورنہ یہ وقت جو ہے اسی تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی سل کی طرح جو یہ وقت گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہ وقت ہمارے ہاتھ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور آج اس وقت میں مسلم معاشرہ میں، آج اس وقت میں مسلم معاشرہ جو ہے عام طور سے زیادہ وقت کا شکار ہو چکا ہے، وقت کو ضائع کرنے کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اگر سب سے سستی اور بے قیمت چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے، جس کی آج ہمیں قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، جس کی آج ہمیں قدر و قیمت نہیں احساس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج منٹوں کا منٹوں کی قدر نہ کرنے سے، گھنٹوں کا گھنٹوں کی قدر نہ کرنے سے، سالوں کا سالوں کی قدر نہ کرنے سے، مہینوں کا مہینوں کی قدر نہ کرنے سے، ہفتوں کا ہفتوں کی قدر نہ کرنے سے آج ہم اور آپ نے اپنے عمر کو ضائع کرنا، اپنے عمر کو برباد کرنا، اپنے سالوں کو برباد کرنا ایک آسان طریقہ بنا لیا ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اتنی قیمتی وقت کو ہوٹلوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے، چوپالوں پر بیٹھ بیٹھ کر کے، نجی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے وقت گزاری کرتے ہیں اتنی بھائیوں، اور اتنی قیمتی وقت کو جانتے کہاں گزارتے ہیں، کس چیز میں گزارتے ہیں؟ غیبت کرنے میں، چغلخوری کرنے میں اور فضول باتیں کرنے میں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں، ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرنے میں۔ میرے دینی بھائیوں، اس وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت ہم برباد کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں کیسی بات ہوگی؟ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں بلا وجہ، جو دنیا کی خرافاتی والی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی برائی، ان کی برائی، ان کی برائی، فلاں کیسا فلاں کیسا، ان کے اندر کون سی برائی پائی جاتی ہے، ان کے اندر کون سی برائی پائی جاتی ہے، ان کے اندر کون سا، ان کے اندر کون سا، یہ آدمی نہیں سے، وہ آدمی نہیں سے، یہی سب چیز، انہی سب چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہوٹلوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے، نجی مجلسوں میں یہی سب چیزوں کی بات ہوتی ہے، اور ہم آپ ان چیزوں میں جو ہے اپنی اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل حرمك، اے میری امت کے لوگوں، اے لوگوں، اپنی جوانی کو جو ہے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو جو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وحیاتك قبل موتك، اور اپنی زندگی جو ہے اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔
وفراغك قبل الشغل، اور اپنی فراغت کو جو ہے مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، وغناك قبل فقرك، اور اپنے مالداری کو جو ہے فقیر سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو میرے دینی بھائیوں۔ اور اس حدیث کے اندر ایک مسلم کو، ایک مسلمان کو تعلیم دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر آدمی کی فہم اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی و انسان اس فانی کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر اپنے وقت کو بڑے ہی احتیاط، بڑے ہی توجہ کے ساتھ گزارے، بڑے ہی دھیان کے ساتھ گزارے اپنے وقت کو نبھائے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور اس کو اپنے ہر قول و عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا میرے بھائیو۔ کرام الکاتبین ہر انسان کے قول و عمل کو نوٹ کرتے ہیں، درج کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انسان کے تمام نام اعمال کو تمام اولین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ہم وقت کی قدر کریں، وقت کی حفاظت کریں، اور یاد رکھو، اس بات کو نوٹ کر لو، اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لو کہ یہ وقت جو ہے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے بھائیو۔ آج آپ اس دولت سے جو ہے، اس وقت سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو فائدہ حاصل کر لو۔ آج آپ کے پاس صحت تندرستی ہے، نہ جانے کل یہ صحت تندرستی رہے یا نہ رہے۔ آج آپ کے پاس زندگی ہے، نہ جانے کل ہم میں سے کس کی زندگی رہے یا نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کل نہ جانے کسی کو مٹی کے نیچے مدفون ہونا پڑے، کسی کو کچھ پتہ نہیں میرے بھائیوں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، یہ جو آپ کی یہ جو آپ کو جوانی ملا، یہ جو جوانی کا دور ہے، یہ جو جوانی کا عالم ہے، اس جوانی کے دور میں، اس جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، نیکیاں کما لو میرے بھائیوں، کیونکہ جو عبادتیں آپ جوانی کے حالت میں کر لو گے، جوانی کے عالم میں، جوانی کے دور میں کر لو گے، وہ سب عبادتیں جو ہے آپ بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے میرے بھائیوں۔ آج آپ کے پاس طاقت و قوت ہے، جسم میں توانائی ہے، صحت تندرستی ہے، نہ جانے کل یہ طاقت و قوت رہے یا نہ رہے، نہ جانے یہ توانائی رہے یا نہ رہے، نہ جانے کل بڑھاپے کی حالت میں کن احوال سے گزرنا پڑے، کسی کو کچھ پتہ نہیں میرے بھائیوں۔ جوانی کی نعمت ملی ہے، ہمارا اس جوانی کے دور میں اللہ کی عبادت کریں، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے میرے بھائیوں۔ عربی شعر میں مقولہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك، کہ وقت جو ہے یہ تلوار کی طرح ہے، اگر آپ وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت آپ کو کاٹ ڈالے گا۔ پتا چلا کہ یہ وقت جو ہے اتنی بڑی دولت ہے، ایسا خزانہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو برابر عطا کیا ہے، لیکن استعمال کرنے میں فرق ہے، استعمال کرنے میں فرق میرے بھائیوں۔ کوئی اچھے کام میں استعمال کر رہا ہے، کوئی برے کام میں استعمال کر رہا ہے، بس یہی استعمال کرنے میں فرق ہے۔ اور اس وقت کو تلوار سے تسبیح دی جا رہی ہے، یعنی اگر آپ نے تلوار کا صحیح استعمال کیا تو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے بے احتیاطاً بغیر توجہ کے ساتھ آپ نے تلوار کا استعمال کیا تو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے وہ تلوار۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، یہ وقت ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں، نیک کاموں میں لگائیں، نماز عبادتوں میں گزارے میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کرنے میں گزارے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں گزارے اس وقت کو میرے بھائیوں۔ اگر ہم نے اس وقت کو ان تمام عبادتوں میں گزارا تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس وقت کو فضول کاموں میں گزار دیا، گناہوں کے کاموں میں گزار دیا، بدکاری میں گزار دیا، لہو لعب میں گزار دیا، تو پھر میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہی وقت ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہی وقت ہمارے خلاف گواہی دے گی میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ہر ایک لمحے کی قدر کریں، ہر ایک لمحے کی حفاظت کریں، اور ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت نکالیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا وقت نکالیں، نماز پڑھنے کا وقت نکالیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے کا وقت نکالیں اپنی زندگی میں۔ اور جانتے ہیں وقت جب گزر جاتا ہے وہ وقت واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے، گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا، آپ نہیں لا سکتے میرے بھائیوں۔
اگر آپ کے جو مال و دولت وہ ختم ہو گئے، سونا چاندی جو گم ہو گئے ختم ہو گئے، تو آپ اس کو جو ہے خرید کر کے لا سکتے ہو، ادھر ادھر سے لا سکتے ہو. لیکن بھائی یہ وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ایک مرتبہ وقت چلا گیا، گزر گیا، تو آپ پوری زندگی جو اس وقت کو دوبارہ نہیں لا سکتے ہو، نہیں لا سکتے ہو میرے بھائیو. تو ضرورت اس بات کی مراد اس وقت کی قدر کریں، اس وقت کی حفاظت کریں. اور اسی طرح جن صالح بندوں کے مزاج میں نیکاری ہوتی ہے نا، دینداری ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، وہ انسان جو ہے اپنے آخرت کو بنانے میں اور دنیا کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے. اس کو فکر رہتی ہے، وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، وہ کسی کی برائی نہیں بیان کرتا، وہ کسی کی چغلخوری نہیں کرتا، وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. اور نہ اس کو فرصت ملتی ہے، اس کو فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ کسی کی عیب بیان کرے، کسی کی برائی بیان کرے، کسی کی چغلخوری کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کے اوپر کلام تراشی کرے. اس کو فرصت نہیں ملتی ہے. اور یہ چیز ایک اچھے انسان ہونے کی خوبی نہیں بھائیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من حسن الاسلام المرء ترک ما لا يعينه، کہ اچھے انسان ہونے کی خوبی ہے کہ انسان فضول چیزوں کو، بیکار والی چیزوں کو چھوڑ دے، بائیکاٹ کر دے، ان سب چیزوں سے دور ہو جائے. یہ اچھے انسان ہونے کی خوبی ہے بھائیو. ہم اور آپ اپنے اسلاف کے تعلیمات پاکیزہ سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف وقت کی کتنی قدر کرتے تھے، کتنی حفاظت کرتے تھے ہمارے اسلاف. عبدالحی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کے محلے میں جو مطالعہ گاہ تھا اس میں 3 دروازے تھے. اور کیجئے 3 دروازے تھے. اب ان کے والد محترم نے ان 3 دروازوں پر جو ہے جوتے رکھوا دیے. تو 3 دروازے پر جوتے رکھوا دیے تاکہ جب کسی ضرورت کے تحت، ضرورت پڑنے پر جب باہر جانا پڑے کسی ضرورت کے لیے، تو جوتا پہننے میں 1 منٹ بھی، آدھا منٹ بھی ضائع نہ ہو. اللہ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف کتنی قدر کرتے تھے، کتنی حفاظت کرتے تھے وقت کی، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے میرے بھائیوں. اور کتنے ایسے اسلاف گزرے جو وقت کی قدر کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے. اور آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کا یہ عام طریقہ بن چکا ہے، یہ مسخرہ بن چکا ہے کہ آج ہم ادھر ادھر کی فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں. کسی کی تنقیص تو کسی کی تحقیر، کسی کی عیب ہوئی تو کسی کی غیبت کر رہے ہیں میرے بھائیوں. بلا وجہ جو ہے دنیا کی خرافاتی والی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ذرا سے بھی خیال نہیں کرتے. اپنے بارے میں ذرا سے بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم ایک تو غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی فضول والی باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی چغلخوری بھی کر رہے ہیں، اور ایک پلس جو ہم اپنے سر پر گناہ گلا رہے ہیں. اپنے بارے میں ذرا سے بھی خیال نہیں کرتے. اگر ہم اپنے بارے میں ذرا سے بھی خیال کر لیں اور ہم ایک اچھا قدم اٹھائیں جس قدم کو اٹھانے سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من انفع الناس، انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ایسا قدم اٹھائے جس کے قدم اٹھانے سے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہو. وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے. لیکن میرے بھائیوں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ کو وقت کی قدر کرنی پڑے گی، وقت کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور وقت کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنے اسلاف کے تابناک زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں گے، ان کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں گے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تب ہم جا کر اس عمل کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور اس وقت کی قدر کی جذبے کو، شوق کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی کہ مراد اپنے وقت کی حفاظت میں قدر کریں میرے بھائیوں. اور آج اس سماج کے معاشرے کے اندر نوجوانوں کے وقت کو جو ہے ضائع کر دینے کا جو سب سے بڑا ذریعہ، جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے نوجوانوں کو ٹائم کا احساس نہیں. نوجوانوں کو آج کل ٹائم کا احساس نہیں ہے، ٹائم کا احساس نہیں ہے بھائی. موبائل لیے ہوئے رات میں 2 بجے تک، 3 بجے تک لگے رہتے ہیں، فیس بک پر لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں، انسٹاگرام پر لگے رہتے ہیں، یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں میرے بھائیوں. 2 بجے تک، 3 بجے تک لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ فیس بک نہ چلاؤ، آپ واٹس ایپ نہ چلاؤ، آپ یوٹیوب نہ چلاؤ، آپ موبائل نہ چلاؤ، موبائل نہ رکھو، میں یہ نہیں کہتا ہوں. لیکن فون ایڈکٹ مت بنو، سوشل میڈیا ایڈکٹ مت بنو میرے بھائیوں. فون کے چکر، موبائل کے چکر میں اتنا مت پڑ جاؤ، اتنا لت مت لگا لو کہ آپ اپنے بیوی سے غافل ہو جاؤ، آپ اپنے بچوں سے غافل ہو جاؤ،
آپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاؤ، آپ نمازوں سے غافل ہو جاؤ، آپ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار سے غافل ہو جاؤ، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاؤ، آپ موبائل کے چکر میں اتنا مت پڑ جاؤ، اتنا لت مت لگا لو میرے بھائیوں موبائل کی کہ آپ ان سب چیزوں سے غافل ہو جائیں۔ اور میرے نوجوانوں، آپ اس جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ آپ اپنے اس جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ کس کاموں میں گزار رہے ہو؟ کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال کیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد الى يوم القیامہ من عند ربی حتى يسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن جو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے سامنے سے اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکتا ہے، اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے تب تک وہ انسان کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ پہلا سوال جو اللہ رب العالمین کرے گا، وہ پہلا سوال کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندو عن عمرہ فیما افنا، میں نے تم کو 60 سال کی زندگی عطا کی تھی، 50 سال کی زندگی عطا کی تھی، 40 سال کی زندگی عطا کی تھی، 35 سال کی زندگی عطا کی تھی، 25 سال کی زندگی عطا کی تھی، تم نے اس زندگی کو جو کہاں گزارا، کس کام میں گزارا؟ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں گزارا، یا اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں گزارا، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزارا؟ آخر تم نے اس عمر کو کہاں گزارا؟ اور کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوری زندگی کے بارے میں حساب لے گا، اور بندے کو پوری زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا میرے بھائیوں، بغیر دینے سے چھٹکارا نہیں ملے گا، آپ نہیں مان سکتے ہیں۔ وہاں یہ موبائل، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا نہیں کام آئے گا میرے بھائیوں، وہاں صرف آپ ہوں گے اور اللہ ہوگا، آپ ہوں گے اللہ ہوگا، اللہ کے سامنے آپ کو تنے تناج اور آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، وہاں کوئی کچھ کام نہیں ہوگا، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسرا سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِي فِي مَبْلَى، اے میرے بندے میری سب سے قیمتی نعمت، عظیم نعمت میں نے جو تم کو جوانی عطا کی تھی، تم نے اس جوانی کو جو کہاں گزارا، کس کاموں میں گزارا، کس کاموں میں خفایا؟ تم نے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں گزارا، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزارا، یا شراب و کباب میں گزارا، یا ایک دوسرے گناہ قتل کرنے میں گزارا؟ آخر تم نے کہاں گزارا اپنی جوانی کو، کس کام میں گزارا؟ تیسرا سوال کرے گا وَعَنْ مَالِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اے میرے بندے تم نے اس مال کو کہاں سے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا، سود و بیاج کے ذریعے حاصل کیا، کس طریقے سے تم نے اس مال کو حاصل کیا؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا، فضول خرچ کیا یا اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا، یا اللہ رب العالمین کے راہ میں وقف کر دیا ہے؟ اگر تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اس کے بعد 5واں سوال کرے گا اللہ رب العالمین وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور تم نے جو علم سیکھا تو اس علم کو کہاں گوایا، تم نے اس علم پر عمل کیا کہ نہیں عمل کیا؟ یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت دن سوال کرے گا میرے بھائیوں، 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور خاص طور سے جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ جانتے ہو جوانی میں یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور انسان جتنا جوانی کے دور میں گناہ کا کام کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، اور جتنا زیادہ نیکی کے کام کرتا ہے اتنا زیادہ کسی اور پر نہیں کرتا ہے۔ یہ جوانی میرے بھائیوں شہوت اور غلبہ کا جوانی ہے، اس جوانی میں انسان بہت زیادہ گناہ بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ نیکیاں بھی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی جوانی کی قدر کریں میرے بھائیوں، اور ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف خوف پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں میرے بھائیوں۔ آج ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی طرف خوف ہے، کب؟ جب ہم بھری مجلس میں ہوتے ہیں، جب ہم بھری مجلس میں ہوتے ہیں تب ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی طرف خوف پیدا ہوتا ہے، ہم اس بڑی مجلس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، کوئی بدکاری والا کام نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کے ذریعے سے لوگوں کے نظریے میں ذلیل ہو جاؤں، ہم ذلیل ہو جائیں، ہم ایسا کوئی نہیں کام کرتے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے ہم پہاڑ کھڑی کر دیں گے، پہاڑ جیسی نیکی لے کر کے آئیں گے،
پہاڑ جیسی نیکی لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو جو ہے برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، وہ زکات بھی دیتے ہوں گے، وہ تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ لوگ تنہائی کے عالم میں ہوتے ہیں، تنہائی کے حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اللہ رب العالمین کو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جن کاموں کو، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں تنہائی کی حالت میں جب ہوتے ہیں تب۔ تو وہ لوگ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑ جیسے نیکی لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے ان کی نیکیوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا، ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ اور آگے چلیں، یہ آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کل جانتے ہو نوجوانوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس زندگی میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ صرف اس دنیا کی زندگی میں صرف کھانا ہے، پینا ہے، ایش و آرام کی زندگی گزارنا ہے، پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مقصد، یہ جو زندگی ہم آپ بتا رہے ہیں کہ صرف کھانا ہے، پینا، ایش و آرام کی زندگی گزارنا ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ایک کافر کی زندگی کا مقصد ہے۔ مشرکین مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو صرف اس دنیا کے اندر کھا کر کے، پی کر کے، ایش و آرام کی زندگی گزار کر کے صرف اس دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور دوسری زندگی نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں ہماری زندگی کا مقصد ہے، ٹارگیٹ ہے، اور مقصد کیا اور ٹارگیٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اور جنسوں کو جو ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جو ٹارگیٹ ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہم اللہ رب العالمین کا تقرب بندہ بن جائے، قرب حاصل کریں ہم اللہ رب العالمین کا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد، یہ ٹارگیٹ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، ساری کی ساری عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ سب کی سب باتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اس موضوع سے ہٹ کر میں بات بتا دوں کہ لوگ قربانی میں جو ہے یہ دعا پڑھتے بھی ہیں، بکرے کے گلے پر چھری رکھ کر کے، اور یہ دعا پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ میری ساری کی ساری عبادتیں جو سب تیرے ہی ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے اس کے اقرار کرنے کے باوجود بھی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات کرتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، فریاد طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ ادھر ہم اقرار بھی کر رہے ہیں اور ادھر ہم جو ہے شرک کام بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کی جو آنے کا مقصد ہے، جو ٹارگیٹ ہے، ہم اس مقصد کو پورا کریں، اس مقصد میں ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں قارون کا نام ایک گزرا ہے جو بہت ہی بڑا بادشاہ تھا اپنے دور کا، بہت اس کے پاس مال و جائیداد تھے، بہت مال و دولت والا تھا قارون، لیکن اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ قارون تمہاری دنیا کی زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا دنیا کی زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، تم دنیا کے اندر شادی بھی کرو، شادی کرنے کا اپنی بیوی کے پاس بھی رہو، اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، سب کچھ کرو، لیکن تمہاری زندگی کی جو مقصد ہے، جو ٹارگیٹ ہے، وہ مقصد ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی زندگی میں آ کر کے آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا کی زندگی میں جو ہے ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور خاص طور سے اپنے وقت کی حفاظت کریں، قدر کریں۔ میرے بھائیوں ہم اپنے وقت میں جو ہے اپنے وقت میں اس وقت میں ہم اللہ کی عبادت کرنے کا وقت نکالیں اور ذکر و اذکار کرنے کا وقت نکالیں میرے بھائیوں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ اگر آج اس دنیا کی زندگی میں اگر ایک انسان کے پاس، ایک آدمی کے پاس بزنس کرنے کے لیے وقت ہے، کمانے کے لیے وقت ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہنے کے لیے وقت ہے، تو کیا وہ
عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتا؟ کیا اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا؟ ضرور نکال سکتا ہے میرے بھائیوں. یہ ابتداء مت کرو کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ہم نیکی کی کام کریں گے. نہیں میرے بھائیوں، اس سوچ میں مت رہو، اس سوچ میں مت پڑ جاؤ کہ ہم جب بوڑھا ہو جائیں گے تب یہ سب کام کریں گے. میرے بھائیوں، آج اس سے تندرستی ہے، یہ توانائی ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ جوانی ہے. آج اس جوانی کی تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کرو. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل یہ صحت تندرستی رہے یا نہ رہے، کل یہ جوانی رہے یا نہ رہے، کل بڑھاپے کے حالات میں کن حالات سے گزرنا پڑے، کن بیماریوں کا شکار ہونا پڑے. کسی کو کچھ پتہ نہیں میرے بھائیوں. کب کس کو کیا ہو جائے، کون اس دنیا سے چلا جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کے ہمارا زیادہ سے زیادہ جوانی کی حالت، جوانی کے دور میں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ اس جوانی کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بوڑھوں سے پوچھیے، بوڑھے لوگوں سے پوچھیں، بڈھے جو ہیں ان سے پوچھیے، جو 60 سال کے 50 سال کے ہو گئے ان سے جا کے پوچھیے، جو کرسی پر ہاتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ذرا اس سے جا کے پوچھیے، جائزہ لیجیے کہ جوانی کی اہمیت کی کتنی اہمیت ہے جوانی کی. وہ صحیح سے سجدہ نہیں کر پاتے، سجدہ کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، رکوع کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے. آج اس وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم جوانی کے دور میں جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کیونکہ ہم جو جوانی کے عالم میں عبادت کر لیں گے وہ عبادت ہم بڑھاپے کے حالت نہیں کر پائیں گے.